الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور احسان ہے، اور ہم اس بات پر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جتنی باتیں سنیں، سیکھیں، سمجھیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے. میرے عزیزوں، ہم سب نے کلمہ پڑھ کر اقرار کر لیا کہ اے پروردگار، ہم تیرے حکموں کی فرما برداری کریں گے. کیونکہ ہم سب ایمان والے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، قرآن پاک میں 89 ٹائمز اللہ نے قرآن پاک میں مومنوں سے خطاب فرماتے ہوئے نصیحتیں فرمائی ہیں. تو اے ایمان والوں سے مراد ہم ہی ہیں، اور جب ہم ایمان لے آئے ہیں، کلمہ پڑھ لیے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، آپ کو اپنا رسول برحق مانتے ہیں اور آخری نبی مانتے ہیں، تو یوں ہوا کہ ہم نے تسلیم کر لیا کہ اے پروردگار، اب ہماری زندگی تیرے حکموں کے مطابق گزرے گی. جب تک بندہ ایمان والا نہیں تھا تب تک اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد اس نے یہ عہد کر لیا کہ اب ہم ایمان لے آتے ہیں، اللہ کو اپنا رب، اپنا حقیقی رب مانتے ہیں، تو اب ہم اپنی پوری زندگی کو آپ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے. اور پھر ہمیں ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں ایسا قدم اٹھانا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم گناہ سے بھی بچ جائیں اور ہماری زندگی معصیت سے، گناہوں سے خالی ہو جائے. ہمیشہ ہر ایک مسلمان کو یہ بات سوچنی چاہیے، ہر وقت یہ بات سوچنی چاہیے، اللہ کی عظمت ہمارے دل میں بے انتہا ہونی چاہیے، اور یہ بھی ہونی چاہیے، یہ احساس ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ ایک ایک لفظ ہر ایک بندہ اپنے دل و دماغ میں بٹھائے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم نے اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا. کچھ بھی ہم کر لیں گے، اللہ کے خلاف ہم نہیں جائیں گے. کچھ بھی کر لیں گے، اللہ سے بغاوت نہیں کریں گے. کچھ بھی ہو جائے گی، کچھ بھی کر لیں گے، اللہ کے دشمن کے راستے پر نہیں جائیں گے، اللہ سے دشمنی نہیں مولیں گے. اور یہ تکبر کرنا اللہ سے دشمنی مولنا ہے، یہ تکبر کرنا اللہ کو اپنا دشمن بنانا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، جو شخص اس چادر میں شریک ہونا چاہتا ہے تکبر اختیار کر کے، میں اس کو تباہ کر دوں گا. کتنی گہری بات، کتنی بڑی بات. ہم نے تکبر کو بہت ہلکے میں لیا، ہم نے تکبر کو بہت آسانی میں لیا، ہم نے اس کو گناہ نہیں سمجھا، اور ہمارے دل میں یہ بات ہے ہی نہیں
کہ میرے اندر جو یہ بڑائی ہے، میرے اندر جو آج میں بہت پیسے والا ہوں تو پیسے کی بڑائی ہے، میں حسن والا ہوں حسن کی بڑائی ہے، جوانی ہے تو جوانی کی بڑائی ہے، علم ہے تو علم کی بڑائی ہے، اور یہ ایسی بڑائی ہے اس سے کوئی بھی خالی نہیں ہے۔ اور وہی بندہ اس سے بچا ہوا ہے جن بندوں نے اس کو بیماری سمجھ کر اپنا علاج کروایا۔ جن بندوں نے، میں پھر سے کہتا ہوں کہ جن بندوں نے اس کو بیماری سمجھ کر اپنا علاج کرایا وہی بندہ اس سے بچا ہوا ہے، ورنہ ہر کس و ناکس اس بیماری میں مبتلا ہے۔ کسی کے یہاں تھوڑا ہے، کسی کے یہاں زیادہ ہے، یہ ٹیمپریچر ہے، تھرمامیٹر ہے، کچھ اپ ڈاؤن تو ضرور ہے لیکن ہے سب کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کو بیماری نہیں سمجھا، اور جب بیماری نہیں سمجھا تو اس کا علاج نہیں کروایا۔ اور تکبر آہستہ 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 اتنا جڑ پکڑ لیتا ہے کہ ہماری روح کو کھا جاتا ہے، ہماری روح کو تباہ کر دیتا ہے۔ پھر بندہ نمازی بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تکبر کرنے والا نمازی نہیں ہوگا، دین سے دور ہو جائے گا، نہیں، وہ سارا ہوگا، وہ دیندار بھی ہوگا، وہ حافظ بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، وہ حاجی صاحب بھی ہوں گے، وہ مفتی صاحب بھی ہوں گے، وہ امام صاحب بھی ہوں گے، وہ فلاں صاحب بھی ہوں گے، وہ اچھے عہدے والے بھی ہوں گے، وہ انصاف کرنے والے بھی ہوں گے، وہ صدر صاحب بھی ہوں گے، وہ پریزیڈنٹ صاحب بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر میں یہ برائی جڑ پکڑ کر بیٹھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے اس کا علاج نہیں کروایا، کیونکہ ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک بیماری ہے۔ آپ سب میری بات کو غور سے سمجھیں، یہ میری بات نہیں ہے، میری ذات کی بات نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے، یہ ہم سب ایمان لائے ہیں، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب اللہ سے بغاوت سے بچ جائیں، ہم اللہ کے باغی نہ بنیں، اللہ کے دوست بنیں، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی اللہ، جو لوگ ایمان لے آئے وہ میرے دوست ہیں، جو لوگ ایمان لے آئے وہ میرے دوست ہیں۔ لیکن کیسے دوست ہیں؟ پھر اللہ نے تو دوسری جگہ صاف کہہ دیا نا کہ جو تکبر کرے گا وہ بغاوت کر رہا ہے، اور جو بغاوت ہے، جو باغی ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ باغی کے لیے کیا سزا ہے، بغاوت کرنے کے لیے کیا سزا ہے۔ ملک سے بغاوت آپ کریں گے، آپ کے لیے کیا سزا ہے۔ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے بغاوت کرتا ہے، باپ اس کو گھر سے نکال دیتا ہے کہ بھئی یہ میرا باغی ہے، یہ مجھ سے بغاوت کرتا ہے۔ کوئی شوہر اپنی بیوی سے بغاوت کرتا ہے، بیوی اسے طلاق لے لیتی ہے، خلا لے لیتی ہے کہ بھئی مجھے اس کے ساتھ میں نہیں رہنا۔ اور تکبر کرنے والا اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے بغاوت کر رہا ہے، سوچے وہ کہاں جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کے باغی نہ بنائیں، اور ہمیشہ اپنے گناہوں کو یاد کریں، سوچیں، اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کے محاسبے سے ڈریں۔ اور جب بندہ اپنی فکر میں رہے گا، جب بندہ اللہ سے ڈرے گا، جب بندہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہوگا، تو پھر وہ اللہ کا باغی کبھی نہیں بنے گا۔ اور ایک بات ہمارے حضرت دامت برکاتہم عجیب بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اب یہ تو گناہ ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ بڑائی اختیار کرنا یہ گناہ ہے، اور اسی طرح ہر گناہ، جو بھی گناہ ہے، یہ تو روحانی بیماری ہے، یہ روح کی بیماری ہے، اسی طرح کچھ جسمانی ہے، نمازوں کا چھوڑنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ کچھ جسمانی بیماری ہے۔ مال سے محبت ہونا روحانی بیماری ہے، نظروں کی حفاظت نہ ہونا بھی روحانی بیماری ہے۔ انشاءاللہ قسط وار میں یہ ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو جب بندہ گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے تو کیا لفظ ہے، اللہ جب یہ عاجز یہ لفظ کو پڑھتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے علم اور اپنے ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو انسان اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے! جب بندہ
اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو پروردگار ناراض ہوتے ہیں۔ یہ بات اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ بندہ نفلی اعمال کم کرے لیکن بندہ گناہ کرنا چھوڑ دے۔ اگر کوئی بندہ نفلی عبادت زیادہ نہیں کرتا، تسبیحات زیادہ نہیں کر سکتا، بیٹھ کر زیادہ لمبے لمبے وظیفے نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، مگر اس کو گناہوں سے مکمل بچنا چاہیے۔ کوئی ایسا کام نہ کرے جو معصیت ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے جو بغاوت ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کی ناراضگی ہو۔ اگر وہ بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے، وہ ولایت کی طرف پہلا قدم ڈال چکا ہے، وہ ولایت کی طرف پہلا قدم ڈال چکا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارے وجود سے کوئی بھی کام شریعت کے خلاف نہ ہو، ہم اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہ کریں، ہم اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہ کریں، اور پھر کیا کریں کہ اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کے سامنے میں گڑ گڑائیں، اور پھر لوگوں کو بھی کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں خود کو، دیکھیں کس طرح بندہ اپنے اندر کے کبر کو مار رہا ہے، کس طرح بندہ اپنے اندر کے تکبر کو ختم کر رہا ہے، ایروگنس کو ختم کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے تمام مسلمانوں سے، میں خود کو تمام مسلمانوں سے فی الحال اور کافروں اور جانوروں سے کمتر فی المال سمجھتا ہوں، یعنی موجودہ حالت میں ہر مسلمان مجھ سے اچھا ہے، اور خاتمے کے اعتبار سے، کیونکہ جب تک میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو جاتا تب تک تو ہمارے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ کتنی عجیب بات فرمائی کہ ہر بندہ مجھ سے اچھا ہے، پوری دنیا کا سب سے برا بندہ میں ہی ہوں، پوری دنیا کا سب سے گنہگار بندہ میں ہی ہوں، اور جو گنہگار بندہ ہوگا کیا وہ اکڑ کر چلے گا؟ اور پھر اپنی عقل کو ختم کرنے کے لیے وہ یہ سوچے میں اکڑ کس سے رہا ہوں۔ یہ دو حدیث یاد رکھے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کبر اختیار کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اور جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت نہیں جائے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ نہیں جائے گا۔ اور حدیث قدسی میں اللہ نے جو کہا کہ جو تکبر اختیار کرتا ہے، کیونکہ تکبر میری چادر ہے، کبر میری چادر ہے، کبریائی میری چادر ہے، جو اس کو پہننے کی کوشش کرتا ہے میں اسے ذلیل کر دوں گا۔ تو اب بندہ جب ان دونوں باتوں کو بار بار سوچے گا، وہ پھر اپنی حیثیت دیکھے گا کہ کبریائی اللہ کی چادر اور میری حیثیت کیا ہے، میں ایک ناپاک قطرے سے میری پیدائش، ناپاک قطرے سے میں وجود میں آیا ہوں، میری کیا حیثیت، میرا کیا وجود ہے کہ میں کبر کروں، میں تکبر کروں، میں فخر کروں، میں بلند اپنے آپ کو بڑائی بیان کروں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ جب بندہ یہ سمجھتا ہے تو تکبر جڑ پیٹنا شروع ہو جاتا ہے، تکبر کی موت آتی ہے۔ تو اسی طرح ہر بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھے۔ جب تک ہم دوسروں سے کمتر نہیں سمجھیں گے تکبر ہمارے اندر سے نہیں نکلے گا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر کا ایک قول ہے، کس طرح میں کہوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے وجود میں 2 مرتبہ کس قدر گندے راستے سے گزرتا ہے۔ ایک مرتبہ باپ کی پیشاب کی نالی سے نطفے کی شکل میں ماں کے شکم میں آیا، دوسری مرتبہ ماں کے رحم سے ناپاک راہ سے وجود میں آیا، پھر تکبر کیسے کرتا ہے۔ بڑے بڑے متکبر بادشاہوں کا موت قبر میں کیا حال کرتی ہے، اور کس طرح لاکھوں کیڑوں کی غذا بناتی۔ تو میرے دوستو، کہتے ہیں کہ ایک شخص کا گھوڑا بہت شریر تھا اور عیب دار تھا، اس کے اندر کوئی عیب تھا، تو اس نے کسی دلال سے کہا کہ بھئی اس کو فروخت کروا دو، تو اس نے بازار میں خوب تعریف کی۔ تو اس بے وقوف نے، گھوڑے کے مالک نے، اس تعریف کو صحیح سمجھ کر کہا
اب تو میں اپنے گھوڑے کو فروخت نہیں کروں گا، میرا گھوڑا مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا زندگی بھر اپنا تجربہ میری جھوٹی تعریف سے جو محض بیچنے کے لیے ہے بھول گئے۔ یہی حال ہمارا ہے، ہر وقت اپنے نفس کی شرارت اور خباثت اور گناہوں کو تقاضے کو جانتے ہوئے کہ ہم کتنے برے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں جانتے ہوں گے، میرے ایک عیب کو جانتے ہوں گے، 2 عیب جانتے ہوں گے، 10 عیب کو جانتے ہوں گے، لیکن میں اپنے 100 عیب کو خود جانتا ہوں۔ یعنی ہر بندہ اپنے اعتبار سے وہ خود جانتا ہے کہ وہ کس قدر برا ہے، وہ کس قدر خدا کا نافرمان ہے، وہ کس قدر رسول کا نافرمان ہے، وہ کس قدر دین اور شریعت کا مخالفت کرنے والا ہے، وہ کس قدر اللہ کا باغی ہے، وہ خود جانتا ہے۔ وہ سامنے سے سفید کپڑے پہن کر، اچھے لباس میں بیٹھ کر، اچھی گاڑیوں میں آ رہا ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی عیب جانتا ہو، 1 عیب جانتا ہو، 2 عیب جانتا ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو تو دیکھے کہ میں خود کتنا برا ہوں۔ اپنے عیب کو انسان سب سے زیادہ خود جانتا ہے، اور اتنے عیب رکھنے والا کیا تکبر کرنا اس کو زیب دیتا ہے؟ کیا تکبر کرنا اس کو سجتا ہے؟ کیا اس کو تکبر اختیار کرنا چاہیے؟ کیا اس کو بڑائی اختیار کرنا چاہیے؟ تو آج سے اگر ہم کسی پر اکڑیں تو سوچیں کہ ہمارے اندر تکبر ہے اور میں اللہ سے بغاوت کر رہا ہوں۔ اگر میں کسی پر اکڑ رہا ہوں، کسی غریب پر اپنے پیسے کا رعب دکھا رہا ہوں، میں اللہ سے بغاوت کر رہا ہوں۔ کسی غریب پر ظلم کر رہا ہوں، میں اللہ سے بغاوت کر رہا ہوں۔ میں اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے رشتہ داروں پر صرف اپنی بات نہ ماننے کی وجہ سے قطع تعلق کر رہا ہوں، میں اللہ سے بغاوت کر رہا ہوں۔ میں اپنے ماتحتوں کو اس بات پر سزا دیتا ہوں کہ وہ صرف میری بات نہیں مانتے تھے، اگرچہ انہوں نے کام صحیح کیا ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن میں نے صرف ان پر اس لیے ظلم کیا، میں نے صرف اس لیے ان کو گالی دی، میں نے صرف اس لیے ان کو ستایا، میں نے صرف اس لیے ان کے تنخواہ کو روک لیا کہ میری بات نہیں مانی جائے گی، میرا اکڑ پن باقی رہے گا، میرا ایک رعب باقی رہے گا، میرا ایک دبدبہ باقی رہے گا۔ اس کے لیے اگر یہ کام میں کر رہا ہوں تو آپ نے گویا اللہ سے بغاوت کی۔ اب آپ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کبر جیسی خبیث، غلیظ اور بدبودار بیماری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اور اس ہمارے پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔